ویلکم بیک۔ عمومی طور پہ ہماری معیشت مستحکم اور ایک اچھی سمت میں، پازیٹیو سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور تمام اشاریے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن، ہماری معیشت میں جو بدحالی کے معاملات تھے اب وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور یقیناً یہ ایک سکون کی خبر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ملک کووڈ کی صورتحال سے دوچار ہے، دوسری جانب ہم IMF کے پروگرام کے تحت ہیں، گو کہ فی الحال وہ پروگرام معطل ہے کورونا کی صورتحال کی وجہ سے، لیکن بہرحال IMF کے ساتھ قریبی ہماری معیشت کا تعلق برقرار ہے، اسے مزید مستحکم بنانا ضروری ہے، اس پروگرام کا پوری قوت سے جاری رکھنا ضروری ہے، اور پاکستان کے IMF کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آئندہ چند ماہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بہرحال پاکستان کی معیشت پہ دباؤ ہے، پاکستان کو اپنے غیر ملکی قرضوں کی سود کی ادائیگیاں کرنی ہے، اگلا سال اس سلسلے میں بہت اہم ہے، اور اسی لیے IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ IMF کا پروگرام اور پاکستان کے تعلقات اور اس میں پاکستان کی معیشت کی جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں کتنی بہتری آئے گی، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ IMF اور پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، مذاکرات کی اور جو پروگرام کی، اس پر نگاہ ڈالی جناب عبدالحفیظ شیخ مشیر خزانہ نے اب سے تھوڑی دیر قبل۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ بہت اہم اور اچھا تعلق ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ اس جگہ کھڑی ہے کہ ان کا ایک مشن آنے والے چند ہفتوں میں یہاں آئے گا، اور یہ جو ہم بات چیت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر، اس کو ایک فارمل اسٹرکچر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو IMF پروگرام ہے وہ فلی جو ہے آن ٹریک ہوگا۔ اس وقت بھی یہ دونوں سائیڈز نے مل کے طے کیا ہوا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایسی مراعات ان سے لیں جو کہ اوریجنل IMF پروگرام کا حصہ نہیں تھی، تو یہ IMF جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ اس پوری صورتحال کی مجموعی جو حکومتی پوزیشن ہے، سرکاری پوزیشن ہے، وہ ہم حاصل کریں گے، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب کامران علی افضل کو، جو اسپیشل سیکرٹری ہیں وزارت خزانہ میں اور ترجمان بھی ہیں وزارت خزانہ کے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو پروگرام سسپینڈڈ ہے IMF کا، یہ کتنی حکومت کو اس معاملے پہ تشویش ہے، اور کتنی ہماری ضرورت ہے کہ جلد از جلد ہم اس ٹریک میں آئیں؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، آپ کا میں جو انالیسز ابھی جو سن رہا تھا، آپ نے اچھا انالیسز کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا اور آپ کا ایک بنیادی اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام نہ معطل ہے نہ منجمد ہے۔ یہ پروگرام اسی طرح چل رہا ہے اور اچھے طریقے سے چل رہا ہے جس طرح یہ پوسٹ کووڈ حالات ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کی کلاسیفیکیشن یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ سسپینڈڈ ہے یا یہ کہ یہ فروزن ہے، یہ دونوں کیفیت نہیں ہے۔ ہم پروگرام میں ہیں، پروگرام جاری ہے، تو اس پیریڈ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پیریڈ کو آپ جو کنونشنل طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تھوڑا سا اگر آپ وہ اجازت دیں تو میں یہ اس کو سمجھاتا ہوں۔ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے یا روایتی طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوارٹر کے بعد کچھ آپ نے وہ پرائر ایکشن میٹ کرنے ہوتے ہیں، کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں، کچھ آن گوئنگ پرفارمنس کرائٹیریا ہوتے ہیں، وہ آپ نے میٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہمارا انیشل پروگرام ہم نے جب جولائی 2019 میں ہم اس میں آئے تو ہم نے پرائر ایکشن بھی میٹ کیے، ہم نے جو ہمارے تھے پرفارمنس کرائٹیریا وہ بھی میٹ کرتے رہے، اور یہ بڑی کامیابی سے چلا اپ ٹل دسمبر۔ اس میں کوئی وہ نہیں تھا، ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن یہ جو کووڈ ایک صدی کے بعد اس طرح کی آئی ہے بیماری، تو یہ ایک صدی کے بعد ایک چیز آئی ہے، یہ بڑے جو ہے انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، اور یہ حالات حکومت بھی سمجھتی ہے، یہ حالات ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی سمجھتے ہیں بشمول IMF۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ان سے لگاتار مشاورت میں ہیں۔ ہماری جو فسکل پالیسیز ہیں، ہماری جو انرجی سیکٹر میں جو پالیسیز ہیں، ہماری ٹیکسیشن کی پالیسیز جو ہیں،
ہماری جو قوانین کو چینج کرنے کی پالیسیز ہیں وہ ہم IMF سے کنسلٹ کریں. لیکن جو ہمارا کور ایشو ہے ہماری اکانومی کا، جس کو ہم اس پروگرام میں اندھا کنواں کہتے ہیں، اس کا تعلق انرجی سے ہے، اور IMF کے پروگرام کے اندر بھی بہت بڑا فوکس ہے اور بہت بڑا وہ اینکر ہے، پیوٹ ہے جو پاکستان کی جو معاشی فیوچر ہے اس کے لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہم خاطر خواہ بہتری نہیں لا پا رہے، ہم خاطر خواہ ایڈجسٹمنٹس نہیں کر پا رہے، اور خاطر خواہ ہم اس معاملے کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارا گردشی قرضہ اسی رفتار سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے جتنا، جو کہ شاید ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، اور ہم اس کو تھام نہیں پا رہے. ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر تھوڑا سا مجھے اس کی بیک گراؤنڈ دے دیں، میں زیادہ تفصیل نہیں چاہتا. یہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو ایگریگیٹ سپلائی شاکس بھی آئے ہیں، آپ کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ شاکس بھی آئے ہیں. اب اگین یہ چیز ایک غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر ہم ایسی کوئی ایکشن لیں گے جس سے جو قیمتیں بڑھیں گی اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا تو اس میں اور مشکلات آ سکتی ہیں. IMF نے ہمارا ایک بہت اچھے دوست، ایک بہت اچھے ساتھی کی طرح ساتھ دیا ہے. اس کے باوجود کہ آپ کے روایتی اسٹرکچرل بینچ مارکس ہم نہیں میٹ کر رہے تھے، انہوں نے RFI کے تحت، جیسے آپ نے بھی نوٹ کیا، $1.4 بلین ہمیں دیے، اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی دے دیا، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ ہماری معیشت کو وہ جو تقویت ملی. اب آ جائیں آپ انرجی سیکٹر کی طرف. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. اوریجنلی ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا 3 پرونگڈ، جسے کہتے ہیں. ایک یہ کہ انسٹیٹیوشنل چینجز لے کے آئیں، دوسرا یہ جس میں نیپرا ایکٹ شامل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں، اور تیسرا یہ کہ نرخ بڑھائیں. اب نرخ بڑھانا تو وہ گورنمنٹ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جب تک اکانومی جو ہے وہ پوری طرح سے ریوائیو نہیں ہو جاتی، وہ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اینڈ فار گڈ ریزن، کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں، کیونکہ وہ فیڈ ان کر جائیں گے سارے کاسٹ آف پروڈکشن میں. بلکہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے سپلائی سائڈ اکنامکس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری کے لیے ایک وہ جو ہے پاور سبسڈی کا اعلان کیا ہے، تاکہ اکانومی ابھی جو ارلی سائنز ہیں، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں کہ ریوائیول کے نئے سائن ہیں، تو اس میں اور جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے یہ جو دی گئی ہے سبسڈی. اگر ہم اس موقع پہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ تو وہ نرخ بڑھاتے ہیں، کیونکہ اس کو بغیر ہو نہیں سکتا، تو پھر سرکولر ڈیٹ تو بڑھنا شاید کم ہو جائے گا. لیکن جس اکانومی نے اس چیز کو سسٹین کرنا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ نرخ برداشت کر سکے، بالکل یہ اکانومی اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا سر؟ مسئلہ اس طرح یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں سوچ سمجھ کے یہ جو چلنا پڑے گا، اور جب موقع آئے گا تو یہ سارے ریفارمز لے کے آئیں گے. انسٹیٹیوشن بھی ریفارمز ہوئیں گے، آپ کا لا بھی مطلب جو ہے اس میں آلریڈی امینڈمنٹس آ رہی ہیں، وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. اور جب وقت آنے پہ تو پھر بجلی کے جو ٹیرف ہیں وہ بھی آپٹیمائز کرنے پڑیں گے. وہ تو یہ ہوگا، لیکن یہ وقت آنے پہ. اچھا، اس میں بتائیے گا کہ ہمارے کمفرٹ لیول بتائیے کہ یہ آخری بات مجھے پلیز کر لینے دیں. یہ آخری بات کامران صاحب، یہ دس از امپورٹنٹ. اس کے اوپر ہم بھی سوچ رہے ہیں، اور IMF بھی ہمیں اس میں پورا ہماری بات کو سمجھ کے ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور ہمیں ہر معاملے پہ سپورٹ دے رہا ہے. اور وہ ان کی جو روایتی پالیسی اسٹیبلائزیشن کی ہوتی ہیں وہ اس پہ ہم آئیں گے، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی اکانومی کو آگے ہم نے وہ جو کس طرح لے کے چلنا ہے. جی پلیز. کیا کمفرٹ لیول ہے کامران صاحب ہماری، کیونکہ جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں ان کی جو اب پیمنٹس آ رہی ہیں، ہماری انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، اور بڑی سگنیفیکنٹ انٹرسٹ پیمنٹ ہے ڈاؤن دا ایئر. پروگرام ہمارا سسپینڈڈ ہے. ہم کتنی کمفرٹ لیول پہ کھڑے ہیں کہ ہم یہ جو پیمنٹس ہیں یہ ایک اسموتھ سیلنگ ہوگی ہماری؟ ابھی ہمارے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ پچھلے 2 مہینوں میں بڑھے ہیں، اور اس وقت ہم 13 بلین کے اوپر کھڑے ہیں. جہاں تک یہ ہمارا وہ انٹرسٹ پیمنٹس کا معاملہ ہے،
وہ یہ ہے کہ DSSI کے تحت 6 مہینے کی ہمیں ریلیف مل گئی ہوئی ہے اور 6 مہینے کی ہمیں مزید ریلیف مل گئی ہے اپ ٹل جون 21. تو وہ ہمیں 2.5 جو ہے بلین ڈالرز کا تقریباً وہ ہمارا جو ہمیں ڈیٹ ریلیف مل گیا ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہماری جو کمرشل بورونگ ہے وہ آن ٹریک ہے، اور کمرشل بورونگ جو ہے وہ سب سے مشکل ہوتی ہے جب تک آپ کی اکانومی کو آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا جو ہے قرضہ سسٹین کر سکیں گے، وہ آپ کو نیا قرضہ نہیں دیتا. اور ہماری ہر سال ری فائنینسنگ ہوتی ہے، تو وہ ہماری ری فائنینسنگ ہر سال از آن ٹریک. سو اس وقت تو ہمیں وہ جو کمفرٹ لیول ہمارا الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اس کو لے کے کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں بہت کام کرنا ہے. ریمارکبلی لو انٹرسٹ رجیم ہے. ہم جو ہمیں بورنگز کرنی ہے یا ہمیں ظاہر ہے کہ فردر ڈیٹ اپنا انکریز کرنا ہوگا، تو یہ بانڈز وغیرہ کا سلسلہ بڑے عرصے بعد سننے میں آیا ہے کہ شاید ہم فیبرری میں یورو بانڈ کرنے جا رہے ہیں 1 بلین کا، لیکن ہماری ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے، مارکیٹ کنڈیوسو بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ ایک فیسلٹی جو ہم اویلیبل ہے ہمارے لیے ہم کر سکتے ہیں ایٹ اے ویری لو کاسٹ. ہم اس میں اتنے شاکی کیوں ہیں، ہم اتنے کیوں اس میں ہیزیٹنٹ ہیں یا سلو ہیں؟ نہیں، اس میں ہم بالکل شاکی نہیں ہیں. یہ بانڈ انشاءاللہ ہم فلوٹ کریں گے یا دسمبر میں یا جنوری میں، یہ انشاءاللہ فیبرری تک نہیں جائے گا. اور 1 بلین تو ہم نے رکھا ہوا ہے منیمم، ہم اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دی ریٹرن. جب یہ کووڈ کا کرائسس تھا تو مارکیٹس بہت انسرٹنٹی تھی ان میں، ہم نے اس کو ڈیفر کیا. اب چونکہ ایک سٹیبلائزیشن کی طرف جو ہے ساری دنیا آ رہی ہے اور اس میں انویسٹمنٹ ساری دنیا سے آنی ہوتی ہے، تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دی جو ہے رائٹ ٹائم. ہم نے جو پچھلے ہفتے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمیں وہ آ گئی ہیں جو اس کے اوپر وہ یہ اس کے فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے بڈس، وہ ہم انشاءاللہ پروسیس کر رہے ہیں اور 1-2 دنوں کے اندر جو ہے ہم اس کو اوارڈ کر دیں گے. اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ 2 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. ہم شاکی بالکل نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب کامران علی افضل ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپیشل سیکرٹری فائنانس، ترجمان وزارت خزانہ کے، اور مجموعی طور پہ کمفرٹ لیول ہے. فرما رہے تھے معیشت کے حوالے سے جو ہمارے بیرونی قرضوں کے معاملات ہیں، جو ہمارے IMF کے ساتھ معاملات ہیں، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کی بھی مسائل جو ہیں اس کو حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں.